السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی تعریف، حمد اور ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت پر اور صحابہ اکرام پر۔ معزز سامعین اکرام، آج سورہ نمل کی آیت نمبر 67 سے کلاس رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مقدس پر ایمان عطا فرمائے اور قرآن مقدس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال الذین کفروا اذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون۔ وقال الذین کفروا، اور کافروں نے کہا، کیا جب ہم اور ہمارے آبا و اجداد مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں نکالا جائے گا، یعنی کیا ہمیں پھر سے پیدا کیا جائے گا؟ اس بات پر شک رکھنا یا انکار کر دینا کہ مرنے کے بعد پھر سے زندگی ہے۔ جس رب نے پہلی بار پیدا کیا وہ دوبارہ پیدا کرے گا اور ہم سے ہمارا حساب لے گا، اس کا انکار کر دینا یا اس پہ شک کر دینا، یہ دونوں چیز دائرہ اسلام سے انسان کو باہر نکال دیتی ہے۔ جس نے انکار کیا اس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے فرمایا وقال الذین کفروا، اور جس نے کفر کیا۔ یہ اسلام کی بنیاد میں سے ایک بنیاد ہے کہ آخرت کے دن پر ایمان لایا جائے۔ آخرت پر ایمان جیسی کہا جاتا ہے تو اس کے اندر آخرت کی ہر وہ چیز، قرب قیامت کی نشانیاں ہوں یا قبر کا منظر ہو، حشر کا میدان ہو اور وہاں پر پلسرات ہے، میزان ہے، حوض کوثر ہے، شفاعت ہے، یہ ساری چیز پر ایمان ہو گیا۔ آخرت پر ایمان بولے تو آخرت سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب پر ایمان، اور جو آخرت یعنی مر کر کے دوبارہ اٹھائے جانے کا ہی انکار کر دے تو ایسے شخص کو اللہ نے کہا وقال الذین کفروا، وقال الذین، اور کافروں نے کہا، جنہوں نے کفر کیا انہوں نے کہا، کیا جب ہم اور ہمارے آبا و اجداد مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں نکالا جائے گا؟ یعنی جب ہم مر جائیں گے اور ہمارے آبا و اجداد جو مر چکے ہیں یہ سب جب مٹی ہو جائیں گے، مرنے کے بعد یا تو جلا دیا جاتا ہے یا دفنا دیا جاتا ہے یا چیل کر وہ انہیں کھا لیتے ہیں، تو یہ جب ہم پورے طریقے سے ختم ہو جائیں گے، مٹی کے حوالے ہو جائیں گے، تو پھر وہاں سے پھر سے زندگی، یہ ہمارے سمجھ کے باہر کی بات ہے۔ ایسا بھی کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے کہا۔ اس بات کا ان کو اعتراض تھا کہ ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، اس بات کا انہوں نے انکار کیا۔ بلا شبہ پھر آگے اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 68 میں، بلا شبہ ہمیں اور اس سے پہلے ہمارے آبا و اجداد کو بھی یہ وعدے دیے جا رہے ہیں، مطلب ہمیں بھی یہ وعدے دیے جا رہے ہیں نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور ہمارے آبا و اجداد کو بھی یہ وعدے کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ تو محض پہلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ اللہ اکبر، ایمانیات کی بات کو یہ افسانہ کہہ رہے ہیں، گویا کہ انہوں نے آخرت کا انکار کر دیا کہ کوئی دوبارہ زندگی نہیں ہے اور کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، اور اللہ کے اس کلام کو، اللہ کے اس فیصلے کو، اللہ کے اس وعدے کو انہوں نے کھیل اور تماشا کہہ دیا، یعنی یہ تو محض ایک افسانے ہیں، افسانہ کہہ دیا اس کو۔ یہی چیز ان کے لیے کافر ہونے کے لیے کافی ہے، یعنی انکار کرنے کے لیے کافی ہے۔ کافر کسے کہتے ہیں؟ جو انکار کر دے۔ اب ان کا انجام آیت نمبر 69، کہہ دیجئے تم زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔
دو چیز یہاں بتائی گئی، پہلا انہیں مجرم کہا گیا اور دوسرا پھر ان کا انجام بتایا گیا کہ انجام کیا ہوگا قبر میں اور حشر میں، وہ تو بعد کی بات ہے۔ تم زمین میں ہی چل پھر کر کے دیکھ لو کہ جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے انکار کیا، کیونکہ بات تو آخرت کی چل رہی ہے، تو جنہوں نے آخرت کا انکار کیا دنیا میں ان کا حال کیا ہوا، کیسے ان کے گھر محل کھنڈرات بنے ہوئے ہیں، کیسے ان کے شہر تہ و بالا ہو چکے ہیں، کیسی ان کی زندگیاں اور کیسی ان کی نسلوں کو اللہ رب العزت نے ختم کر دیا۔ تو آخرت کا انکار کرنے کی وجہ سے انہیں مجرم کہا گیا۔ ایسا کیوں؟ اصل میں آخرت پر یقین نہ رکھنے والے ہی، جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے ہیں، وہی لوگوں کے اندر برائیاں ہوتی ہیں۔ یا اس کو دوسرے اینگل سے اگر ہم سمجھیں تو انسان گناہ کیوں کرتا ہے، انسان کرائم کیوں کرتا ہے، کوئی بھی شخص گناہ کیوں کرتا ہے، کرائم کیوں کرتا ہے، وہ کرمنل کیوں کرتا ہے؟ وہ دنیا کی چاہ میں کرتا ہے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، وہ چوری بھی کر رہا ہے، وہ مرڈر بھی کر رہا ہے، وہ کسی خاتون کے اوپر نظر رکھا، دنیا کو حاصل کرنا، دنیا کی چیزوں کو حاصل کرنا، دنیا کی عزت کو، دنیا کی شہرت، دنیا کے مال و متاع کو، دنیا کی عیش و آرام کی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے وہ سارے کرائم کرتا ہے۔ اور دنیا کی چاہ اسے کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے آگے کوئی اس کے پاس ویژن نہیں ہے، کوئی سوچ نہیں ہے، اس نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھا ہوا ہے، آخرت کا تصور اس کے ذہن سے نکلا ہوا ہے۔ تو آخرت کا یقین نہ ہونے کی وجہ سے اس نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ رکھا ہے، اور اب دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اسے حلال حرام صحیح غلط کسی چیز کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس کے لیے دنیا کی زندگی اور دنیا کی جو عمر ہے اس کے پاس یہی سب کچھ ہے، اور اس میں جو وہ عیش و آرام کر سکتا ہے، اس کے لیے کسی کا اگر دل دکھ رہا ہے، کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی تڑپ رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، اس کو کوئی لینا دینا نہیں، کیونکہ اسے تو دنیا حاصل کرنا ہے، آخرت کا اس کے پاس کوئی تصور نہیں ہے کہ اس دنیا سے کئی گنا بڑی دنیا، اس زندگی سے کئی گنا بڑی زندگی، ان نعمتوں سے کئی گنا بڑی نعمتیں، اور اس عیش و آرام سے کئی گنا بڑے عیش و آرام جس رب نے اس دنیا میں ہمیں یہ سب کچھ دیا ہے، اس قدر دیا کہ جسے نہ ہم دیکھ سکتے، نہ گن سکتے، نہ جان سکتے ہیں، وہی رب وعدہ کر رہا ہے کہ اس کے بعد میں تمہیں ایک اور دنیا دینے والا ہوں جو اس سے بڑی ہے۔ کیوں نہیں یقین ہوتا؟ اگزامپل دے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ ایک لوگ مسافر ہیں اور وہ راستہ بھول گئے ہیں، کسی نے اسے راستہ بتایا، اور نہیں کوئی چیز کی انہیں ضرورت ہے، ضرورت مند ہے، اور کسی نے ان کی ضرورتوں کو پوری کیا، یعنی ایک ایسے باغ میں لے کے گیا جہاں پہ پانی ہے، جہاں پر اچھی ہوا ہے، جہاں پر کھانے پینے کی ہر چیزیں ہیں، ہر قسم کے فروٹس ہیں، اور کچھ دیر کے بعد وہ پھر لوٹ کر کے اور کہے کہ آگے چلو، اس سے بڑا کئی گنا بڑا باغ ہے، اور لوگ یہ کہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بغیر ہماری اپلیکیشن کے، بغیر ہمیں کوئی کام کیے ہوئے، بغیر ہمارے کسی مطالبے کے، اللہ رب العزت نے اس قدر نعمتیں ہمیں عطا کر دی کہ جن نعمتوں کا ہم ادراک نہیں کر سکتے۔ وہی رب اب یہ کہہ رہا ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے جس میں اس سے زیادہ نعمتیں ہیں، کیوں نہیں یقین ہو رہا؟ اور اس پر اگر یقین نہیں ہو رہا ہے تو اللہ رب العزت نے کہا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں نے کہا، انہوں نے دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے اور دنیا کے لیے وہ دوڑ رہے ہیں۔ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تنگ آ کر کے اپنی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ سے کہتے ہیں کہ میں اس دنیا میں، آپ ابھی نبی اور نبوت کا اعلان نہیں کیے، آپ کی فکر دیکھیے کیا ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں اس معاشرے کے اندر، اس ماحول کے اندر گھٹن محسوس کر رہا ہوں، یعنی لوگ اپنے والدین کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں یا ظلم کر رہے ہیں، بیویوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، بچوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو زندہ دفن کر دے رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، جوا مر رہے ہیں، ہر چیز کر رہے ہیں،
تو میں اس ماحول میں گھٹن محسوس کر رہا ہوں، میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتا، میں غار ہرا میں جا کر کے ابراہیم اور اسماعیل کے رب کو یاد کر کے سکون حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو گویا کہ معاشرے کو آپ صحیح کرنا چاہتے تھے، کیسے سدھر جائے، کیا کریں ہم کہ یہ بہتر معاشرہ بن جائے؟ تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے 3 اصول نازل کیا کہ یہ 3 چیزیں ان کے اندر اگر آ جائیں گی تو ساری برائیاں ان کے اندر سے نکل جائیں گی۔ جو سلیم الفطرت لوگ ہیں، ہر کسی کے اندر سے نہیں نکلے گی۔ اور اس 3 چیز کے یقین کے لیے 3 چیزوں کا اور یقین دلایا گیا، اور وہ کیا کیا تھا؟ اللہ پر ایمان، مرنے کے بعد کی زندگی پہ ایمان، اور تقدیر پر ایمان۔ یہ 3 چیزوں پر جس کو ایمان آ جاتا ہے، اگر وہ سلیم الفطرت ہے تو اس کے اندر سے ساری برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ پر ایمان آ جائے گا تو اللہ کی ناراضگی سے وہ ڈرے گا۔ دنیا کا ہر کوئی ناراض ہو جائے لیکن میرا رب ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ آخرت کا اگر یقین آ جائے گا تو وہ ہر گناہ کرنے کے پہلے رک جائے گا کہ مجھے اس کا حساب دینا ہے اپنے رب کو۔ تقدیر پر جب یقین آ جائے گا تو اسے تقدیر پر ہے کہ ہاں میرے تقدیر میں لکھا ہے اتنا ہی ملے گا، میں چوری کروں نہ کروں، میں جھوٹ بولوں نہ بولوں، اتنا ہی مجھے ملے گا۔ سارے کرائم اگر سلیم الفطرت ہے، اور سلیم الفطرت نہیں ہے تو پھر اسے جینے کا بھی حق نہیں ہے۔ ہر معاشرے میں، ہر دیش کے اندر ان کے لیے جیل بنائی جاتی ہے جو کرائم کو ہی اپنا مشغلہ بنا لے، جو لوگوں کو پریشان کرنا، کسی کو لوٹ رہے ہیں، کسی کو مار رہے ہیں، کسی کو قتل کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کو معاشرے کے اندر رکھا نہیں جاتا۔ اب ان 3 چیزوں پر ایمان کے لیے نبیوں پر، فرشتوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان اور کتابوں پر ایمان، تو یہ 6 چیز بنیاد ہے۔ جب اس کے اوپر بندے کو ایمان آ جاتا ہے تو وہ ایک سلیم ایمان آ جاتا ہے تو وہ ایک صالح انسان، ایک بہترین انسان بن کر کے رونما ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں پہ کہا کہہ دیجئے تم زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھ لو کہ مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ تو یہ مجرم ہے کیونکہ اس نے آخرت کا یقین نہیں کیا، اب اس نے سارے گناہ کیا ہے، اب اس کے لیے کوئی حلال حرام کی تمیز نہیں، اب کسی کا دل دکھ رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، اس کو کوئی لینا دینا نہیں، کیونکہ اس نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھا ہوا ہے۔ تو یہ مجرم ہے اور اس کا انجام اس دنیا میں بھی تباہی اور بربادی ہے، اور قبر کے اندر بھی، حشر کے اندر بھی، اور ہمیشہ ہمیشہ کی پھر جہنم۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آیت نمبر 70، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر غم نہ کریں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لوگوں پر غم ہوا کرتا تھا جو ایمان نہیں لاتے تھے، جو اپنے رب پر ایمان نہیں لاتے تھے، جو کتاب پر ایمان نہیں لاتے تھے، جو نبی پر اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے تھے، جو تقدیر پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے غمگین ہو جاتے تھے۔ کیوں غمگین؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس نے ایمان نہیں لایا ہے، مطلب دنیا بھی اس کی تباہ اور برباد ہوگی اور آخرت بھی تباہ اور برباد ہونے والی ہے۔ اس سے ایک نتیجہ یہ ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان سے محبت کرتے تھے۔ ہاں اس کی برائیوں سے نفرت تھی، برائیوں کو ختم کرنا چاہتے تھے، لیکن انسان سے محبت تھی کہ اس کے اندر سے برائی کیسے ختم ہو جائے اور یہ کیسے اچھا انسان بن جائے۔ لیکن اللہ کا بھی قانون ہے کہ جو اللہ رب العزت کی طرف رجوع نہیں ہوتا، جو اللہ کی طرف جھکنا نہیں چاہتا، اللہ زبردستی اس سے اپنی عبادت نہیں کراتا۔ اللہ اسی سے اپنی عبادت کراتا ہے جو اللہ رب العزت کی طرف رجوع ہوتا ہے، جو جھکتا ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ تسلی دی، اور اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر غمگین نہ ہوں، اور نہ ہی جو وہ مکر و فریب کرتے ہیں ان سے تنگ دل ہوں، مطلب دلوں میں ٹینشن، تنگ دل ہونا، دل کے اندر فکر اور پریشانی کا آنا۔ تو یہ جو مکر و فریب کر رہے ہیں اس سے آپ تنگ دل بھی مت ہوں، اس سے بھی آپ پریشان نہ ہوں۔ آیت نمبر 71، اور وہ کہتے ہیں، اچھا اس سے یہ بھی پتہ چلا، ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بتائی گئی اس آیت میں کہ آپ ان کے لیے کڑتے ہیں، آپ ان کے لیے تکلیف آپ کو ہوتی ہے، غمزدہ ہوتے ہیں، لیکن دوسرے طرف جو منکر ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں، ان کے اندر چال بازیاں ہوتی ہیں۔ وہ تکلیف ہونا تو بہت دور کی بات ہے، یہ تکلیف پہنچانے کے لیے در پہ ہوتے ہیں۔
ہر روز ان کا مشغلہ یہی ہوتا ہے کہ ہم کیسے ایمان والوں کو پریشان کر دیں، کیسے ہم ان کو شہر سے نکال دیں، کیسے ہم ان کو تباہ اور برباد کر دیں۔ تو ان کا جو فریب ہے، اللہ نے فرمایا کہ ان کے فریب پر آپ تنگ دل نہ ہو، آپ تکلیف میں نہ آئیں، کیونکہ ان کا فریب یا شیطان کا فریب ہماری تقدیر کو نہیں بدل سکتا۔ یہ شیطان کتنی بھی چالیں چل لیں، یہ اللہ کے دشمن کتنی بھی چالیں چل لیں، ہوگا وہی جو رب چاہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا نا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تم ڈرو نہیں، تم گھبراؤ نہیں، تم ہی سر بلند رہو گی، لیکن کب؟ ان کنتم مومنین، بس تم مومن بن جاؤ۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ میرے بندوں پر میرا ہی زور چلتا ہے، کسی کی مجال نہیں ہے کہ آپ کو وہ مار دے۔ اور مارنا اور رزق دینا لینا، بیمار کرنا، اچھا کرنا، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ نے تو یہاں تک فرما دیا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت اور ذلت بھی میرے پاس ہے، یہ تمہیں ذلیل بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہاں فرمایا کہ آپ تنگ دل نہ ہو، آپ ٹینشن و فکر میں نہ آئیں، ان کی چال بازیاں چلنے دیں۔ تو دونوں فریق، ایک طرف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے ہیں، وہ ان کے لیے تڑپ رہے کہ یہ کیسے سلیم الفطرت ہو جائیں، یہ کیسے ایمان والے ہو جائیں، یہ کیسے اپنے والدین کے حقوق کو ادا کرنے والے، بیوی اور بچوں کے حقوق کو ادا کرنے والے، معاشرے اور سماج کے حقوق کو ادا کرنے والے بن جائیں، کیسے یہ صحیح لوگ ہو جائیں۔ اور ادھر ان کی کیفیت بتائی گئی کہ وہ تو آپ کے پیچھے مکر و فریب ہی کرتے رہیں گے، وہ آپ کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے ان کی سازشیں چلتے رہیں گی، ان کے کئی گروپس بنتے رہیں گے، اور کئی گروپ مل کر کے اور کئی تدبیروں سے آپ کو تباہ اور برباد کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن کون بچ سکتا ہے؟ صرف وہ جو ایمان والا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کی اس سے تنگ دل ہونے کی ضرورت نہیں، وہ آپ کی تقدیر کو نہیں بدل سکتے۔ آیت نمبر 71، اور وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو کب پورا ہوگا تمہارا وعدہ؟ یعنی عذاب کے وعدے کے بارے میں ہی کہہ رہے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا، قرآن کے اندر بھی ہے کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو عذاب میں گرفتار کیے جاؤ گے، دنیا میں بھی عذاب ملے گا اور آخرت میں بھی عذاب ملے گا۔ جیسے اس آیت میں بھی کہا کہ زمین میں چل پھر کر کے دیکھ لو کیا ہوا انجام انکار کرنے والوں کا۔ تو اب کیونکہ انہیں آخرت پر یقین تو ہے نہیں، اس لیے یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے عذاب لے آؤ، نبی کی بات پر یقین نہیں، تو ایسے ڈٹائی سے یہ کہتے ہیں، ایسے تکبرانہ انداز میں کہ کب پورا ہوگا تمہارا وعدہ، لے آؤ عذاب کو۔ تو اس کے جواب میں ہم کیا کہیں ان سے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا قل عسیٰ، آپ کہہ دیجئے جو عذاب تم جلدی طلب کرتے ہو سکتا ہے کہ کچھ تمہارے قریب آ لگا ہو۔ جس عذاب کی تم جلد بازی کر رہے ہو سکتا ہے کہ وہ بہت قریب تمہارے آ چکا ہے۔ دیکھ لیں ہم کہ ہماری موت کتنے قریب آ چکی ہے، یا ہو سکتا ہے کہ کل کوئی عذاب آ جائے، زمین پھاٹ دی جائے، اس قدر بارش ہو جائے کہ ہم سب بہہ جائیں، کوئی بیماری آ جائے کہ لاشوں کی ڈھیر لگ جائے۔ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون سا عذاب ہمارے کتنے قریب ہے، یا اللہ رب العزت کی پکڑ ہمارے کتنے قریب ہے۔ تو جو لوگ مطالبہ کرتے ہیں اللہ رب العزت کے عذاب کا، تو ان کو اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ جواب دیں، آپ کہہ دیجئے جو عذاب تم طلب کر رہے ہو سکتا ہے کہ اس میں سے کچھ تمہارے قریب آ لگا ہو۔ اور واقعی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کون سا عذاب کتنے قریب ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اپنے عذاب سے، اللہ محفوظ رکھے ہمیں آزمائش سے، اور آزمائش آ جائے تو اللہ رب العزت ہمیں ثابت قدم رکھے، ایمان اور اخلاص کے ساتھ یا شکر کے ساتھ اللہ رب العزت اس آزمائش سے ہمیں گزار دے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 73، اور بے شک آپ کا رب لوگوں پر بہت فضل فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت لوگوں پر بہت فضل فرمانے والا ہے، اس کا نام ہی رحمان ہے، اور رحمان کی صفت کے ساتھ اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ الرحمن علی العرش استوى۔ علماء فرماتے کہ رحمان ہے جو عرش پر مستوی ہوا، یعنی اپنی ساری مخلوق کو اس عرش نے ڈھانک لیا، یعنی اللہ رب العزت کی رحمت نے ہر مخلوق کو ڈھانکے ہوئے، ہر مخلوق اس کی رحمت کی وجہ سے جی رہی ہے۔ اور ہمارے لیے بھی یہ صفت بہت قیمتی ہے اللہ رب العزت کی کہ وہ رحمان ہے، ہم گنہگار بھی ہیں لیکن اس کی رحم ہم پر بنا ہوا ہے۔ اور دوسرے لوگوں پر دیکھیں
کہ کوئی منافقت کر رہا ہے، کوئی کفر کر رہا ہے، کوئی شرک کر رہا ہے، کوئی بدعات کر رہا ہے، لیکن اس کی رحمت ہر کسی کے اوپر ایک وقت تک بنی ہوئی ہے، اور اس کی رحمت کے کئی اندازے سے رحمت ہے کہ وہ تھوڑی بہت تکلیف دے کر کے، تھوڑے بہت عذاب دے کر کے وہ روک رہا ہے ہمیں گناہوں سے، ہمیں پلٹا رہا ہے، کبھی عزت کو چھین کر کے، کبھی نعمت کو چھین کر کے۔ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو ہم آدم علیہ السلام کے واقعے سے سمجھ چکے ہیں، اور وہ واقعہ ہمارے باپ کا ہے، یعنی ہمارے لیے عبرت اور نصیحت کا واقعہ ہے کہ شیطان ہمیں یہ پھسلائے گا کہ یہ گناہ کر لے، چلا جا اس پیڑ کے پاس، یا چلا جا فلاں کام کر لے تو عزت والوں میں تیرا شمار ہو جائے گا، یعنی فرشتوں میں شمار ہو جائے گا، اور ہمیشہ کے لیے جنت ہو جائے گی۔ یہی فریب ہمیں دے کر کے رکھا ہے کہ یہ گناہ کر لے، یہ لے لے بیاج پہ پیسے، یہ فلاں کر لے تو عزت والوں میں ہو جائے گا، تیرا شمار نیک لوگوں میں ہو جائے گا۔ لیکن جیسی اللہ رب العزت کی نافرمانی ہوتی ہے، اللہ رب العزت عزت اور نعمت دونوں چھینتا ہے، اور یہ بھی اس کی طرف سے رحمت ہے کہ ہم توبہ اور استغفار کر کے واپس آ جائیں۔ اگر اللہ رب العزت ہم سے اس انداز میں نعمتیں اور عزتیں نہ چھینتا، یا ہمیں عذاب چھوٹے چھوٹے نہ دیتا، تو ہم وہی گناہ کرتے رہتے، اور جب قبر میں پہنچتے تو پھر پچھتانے کے سوا اور کوئی کام نہ ہوتا، پھر سوائے پچھتانے کے اور کچھ نہ ہوتا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں یہاں پر توبہ کرنے کا موقع عطا فرما رہا ہے، اس لیے یہاں فرمایا اور بے شک آپ کا رب لوگوں پر بہت فضل کرنے والا ہے۔ اللہ ہی کا تو فضل ہے، اللہ ہی کی تو عطا ہے جو بے شمار ہے، جس کو ہم گن نہیں سکتے، اس قدر اس کی رحمت ہے ہمارے اوپر۔ اور لیکن ان کے اکثر شکر نہیں کرتے، لیکن اکثریت کا یہ حال ہے کہ جو نعمت اللہ رب العزت نے دی ہے اس کا کریڈٹ اللہ کو نہیں دیتے، اس کا شکر اللہ کو نہیں کرتے، اور اس کا شکر کسی اللہ کی مخلوق کو یا اپنی ذات کو دیتے ہیں۔ جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کا شکر کسی مخلوق کو یا اپنی ذات کو دیتے ہیں۔ آیت نمبر 74، اور بلا شبہ اچھا یہاں پر بھی اکثریت کو گمراہ قرار دیا گیا، اور بلا شبہ آپ کا رب جانتا ہے جو ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو سب پتا ہے کون منافقت کر رہا ہے، کون کفر کر رہا ہے، کس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی محبت کو دل میں لے کر کے جی رہا ہے، کون کس کے لیے جی رہا ہے، کون کس کے لیے مر رہا ہے، کون ریاکاری کر رہا ہے، کون اللہ رب العزت کی اخلاص سے اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت سب کے دلوں کو، سب کی نیتوں کو خوب جاننے والا ہے، سب کے اعمال کو جاننے والا ہے۔ وہ چھپ کر کے عمل کر رہا ہے، وہ اندھیرے میں عمل کر رہا ہے، وہ اکیلے میں عمل کر رہا ہے، اللہ رب العزت کی نظر سے کوئی چھپا ہوا نہیں ہو سکتا۔ جیسے سورہ ملک میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت سب جانتا ہے تمہاری چھپی ہوئی اور کھلی ہوئی باتوں کو، تم زور سے کہو یا چھپ کر کے یا مدی آواز میں یا دل میں کہو، اللہ رب العزت سب جانتا ہے۔ کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ تو اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا ہے اور وہ بہتر جاننے والا ہے ہمارے تعلق سے۔ اس تعلق سے اور بھی آیتیں ہیں، سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 10، سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 10، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 7، سورہ ہود آیت نمبر 11 تو سورہ نمبر 11 آیت نمبر 5 سورہ ہود۔ اور ان ساری آیتوں میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت خوب جانتا ہے جو تمہارے اعمال ہیں۔ اللہ رب العزت کی نظروں سے کوئی چھپ نہیں سکتا۔ ہم سب سے چھپ سکتے ہیں، ہم لوگوں سے چھپ سکتے ہیں، رات کے اندھیرے میں کہیں جا سکتے ہیں، لیکن کیا ہم اپنے ہاتھ سے چھپ پائیں گے؟ اور کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت ہمارے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، اللہ کی نظر سے ہم نہیں چھپ سکتے۔ آیت نمبر 75، اور آسمانوں اور زمین کے غائب کوئی چیز ایسی نہیں، آسمانوں اور زمین میں غائب کوئی چیز ایسی نہیں جو کھلی کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی نہ ہو۔ دنیا کے اندر ذرے سے لے کر کے اور بلند پہاڑ تک، ایک چھوٹی سی مخلوق سے لے کر کے اور بڑی مخلوق تک، یہ سب کچھ اللہ رب العزت کے پاس لکھی ہوئی ہے، یعنی لوح محفوظ میں یہ سب ریکارڈ ہے۔ ایک ایک ذرہ اللہ رب العزت کے ریکارڈ کے اندر ہے، کوئی چیز اس سے باہر نہیں ہے۔ اس تعلق سے آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 70، سورہ نمبر 22 آیت نمبر 70 میں اللہ فرماتا ہے کیا آپ نہیں جانتے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ اسے جانتا ہے،
بتائیے جو کچھ آسمان اور زمین کے اندر ہے اللہ ان کو جانتا ہے، یعنی ایک وقت ہر مخلوق کو وہ جان رہا ہے۔ ابھی کسی چینل میں ایک ریسرچ آئی، ایک بڑی سی چٹان کو توڑا گیا تو اس کے اندر ایک بڑا سا کوئی کیڑا نکلا، لیکن جب چاروں طرف دیکھا گیا تو اس کیڑے کے گھسنے کی جگہ کہیں سے نظر نہیں آ رہی۔ بہت باریکی سے دیکھا گیا تو ایک بہت باریک سا سوراخ تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ جب سائنٹسٹوں نے اس پہ ریسرچ کی تو انہوں نے یہ ثابت کیا کہ کچھ مہینے پہلے جب یہ اتنا چھوٹا تھا اس وقت یہ اس سوراخ سے گھس گیا تھا، اب یہ اسی جگہ بڑا ہو گیا، اب یہ نکل نہیں سکا، تو یہ بڑا ہی ہوتے چلا جا رہا ہے، اب نکل نہیں پا رہا ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے؟ تو جانتے ہیں نا، آج تو ہمارے سامنے ہے یہ ساری ریسرچ، تو کیا آپ نہیں جانتے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ اسے جانتا ہے، اللہ اسے جان رہا ہے کہ اس کی کیا ضرورت ہے، وہ کہاں چلا گیا ہے، وہ کیسے زندہ رہے گا۔ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے اس کو زندہ رکھنا ہے، رازق رزاق ہے، اسے رزق وہاں پر پہنچا دیا اللہ رب العزت نے۔ اللہ اکبر، غور کریں آپ کہ کیسے زندہ رکھا اللہ رب العزت نے اس جگہ، اور زندہ ہی نہیں، وہ اپنے سائز کو بھی بڑھا رہا ہے، اور پھر نکلنے کے لیے اللہ رب العزت نے سبیل بھی بنا دی۔ وہ ہے اللہ۔ آگے فرمایا یقیناً یہ سب کچھ کتاب میں ہے، جو کچھ بھی ذرات جہاں پہ بھی جو مخلوق ہے اللہ رب العزت کے پاس، وہ صرف اللہ جانتا ہی نہیں ہے، اللہ نے اس کو الگ سے لکھ بھی دیا ہے، اس کے لوح محفوظ میں وہ لکھی ہوئی بھی ہے۔ بے شک یہ سب اللہ کے لیے بالکل آسان ہے۔ اللہ، وہ اللہ ہے جس اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں، اس کے لیے آپ سوچیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے کہ کتنے پتے ہوں گے، کتنے پیڑ ہوں گے، کتنے کیڑے ہوں گے، کتنے جانور ہوں گے، کتنے انسان ہوں گے، لیکن ہر چیز اس کے ریکارڈ میں ہے، اس کی نظروں کے سامنے ہے، اس کے علم کے اندر ہے، اور یہ چیز اس کے لیے کچھ بھی بعید نہیں ہے، یہ ساری چیز اس کے لیے بہت آسان ہے۔ وہ رب ہے۔ آیت نمبر 76، ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل پر اکثر وہ باتیں بیان کرتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کئی چیزوں میں اختلاف کرتے ہیں، جیسے فرشتوں کے تعلق سے انہوں نے اختلاف کر دیا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اختلاف کر دیا کہ عیسیٰ اللہ رب العزت کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اختلاف، کبھی ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اختلاف، کبھی اسماعیل کے تعلق سے اختلاف کہ اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تو ہیں لیکن ہاجرہ ان کی بیوی نہیں ہے۔ ایسے کئی اختلاف آپ کو توریت میں، انجیل میں، اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ میں مل جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اختلاف کی ایک نئی چیز ان کے لیے انہوں نے تصور کر دیا کہ مطلب اس کا بیان کرنا بھی جو ہے بہت بڑی گستاخی ہے۔ تو ایسی کئی چیزوں میں انہوں نے اختلاف کیا، انبیاؤں کی سیرت کے اندر تک اختلاف۔ تو یہ سارے اختلاف کو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے ذریعے سے صاف کر دیا، حق کو الگ کر دیا اور باطل کو الگ کر دیا اللہ رب العزت نے۔ پھر سے دیکھیں، بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل پر اکثر وہ باتیں بیان کرتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ تو ان کے سارے اختلافوں کو اللہ رب العزت نے حل کر دیے، اور بلا شبہ یہ قرآن مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اب یہاں پہ اختلاف کو حل کر دیا تو ہونا یہ چاہیے کہ اب اس پر ایمان لے آئیں۔ تو ہوا یہی کہ کچھ لوگوں نے یہودیوں میں سے بھی اور کچھ لوگوں نے اسرائیلیوں میں سے بھی، عیسائیوں میں سے بھی ایمان لے آئے۔ تو جنہوں نے ایمان لے آئے ان کے تعلق سے اللہ رب العزت نے آگے فرمایا، اور بلا شبہ یہ قرآن مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ خبردار ہو جاؤ، یہ ہر کسی کے لیے رحمت نہیں، جیسے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت میں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت متقیوں کے لیے۔ اس کے پہلے بھی ہم پڑھ کر کے آ چکے ہیں کہ ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت یعنی زندگی گزارنے کے طریقے پر عمل کی توفیق، وحی کے علم پر عمل کی توفیق، اسے ہدایت کہتے ہیں۔ تو اس پر عمل کرنے کی توفیق ہر کسی کو نہیں ملتی۔ آج جو ہم عمل نہیں کر پا رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ، غور کریں آپ،
اس پر عمل کی یعنی ہدایت. ہدایت کس کو کہیں گے؟ ہدایت کے 3 معنی اس کے پہلے بھی بتائے جا چکے ہیں. تو یہاں پر ہدایت کا وہی معنی ہے کہ اس پر عمل کی توفیق، اس کا علم مل جانا اور اس پہ عمل کی توفیق مل جانا، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. یہ صرف اسی کو ملے گا جو ایمان والا ہے. تو آج جو ہم قرآن و حدیث پر عمل نہیں کر پا رہے ہیں، کیوں نہیں عمل کر پا رہے ہیں؟ کیونکہ ان حکموں کی ہمیں ہدایت نہیں ملی. اور ہدایت نہ ملنے کی کیا وجہ ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ایمان نہ لانا، یقین نہ کرنا اللہ رب العزت کے فیصلوں پر، اللہ کے عذاب پر، اللہ کی پکڑ پر، قبر اور حشر کی زندگی پر، جہنم پر، جنت پر، قرآن پر. یہ ایمان نہ ہونے کی وجہ ہے کہ ہمیں ہدایت نہیں. اور ہدایت کا مطلب عمل کی توفیق. تو عمل کی توفیق جو نہیں مل پا رہی ہے، کہیں نہ کہیں ایمان ہمارا کمزور ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان عطا فرمائے. اب جب ہدایت اللہ رب العزت دے دیتا ہے، مومن بن جاتا ہے، تو ہدایت مل جاتی ہے. ہدایت ملتی ہے تو کیا چیز ملتی ہے؟ ہدایت کے بعد اس سے بڑی نعمت جو یہاں پہ ذکر کیا گیا، اور بلا شبہ قرآن مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. یہ رحمت کیا ہے؟ یہ رحمت ہے صالح معاشرہ. جب یہ سارے ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں تو ایک معاشرہ تشکیل پاتا ہے جس کے اندر ہر کسی کے حقوق کی ادائیگی ہوتی ہے، جس معاشرے کے اندر امن اور سکون ہوتا ہے، جس معاشرے کے اندر انصاف ہوتا ہے کہ مرڈر کی سزا کیا ہوگی، چوری کی سزا کیا ہوگی، زنا کی سزا کیا ہوگی، انصاف ہوتا ہے. اور ایک بہترین معاشرہ وجود میں آتا ہے جو مدینہ میں جا کر کے آیا. ایک ریاست قائم ہوئی اور امن و امان، پھر اللہ رب العزت کا نزول شروع ہو گیا. اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا آج تک حیران ہے کہ کس طریقے سے کرائم جو ہے وہ 0% پہنچ گیا. آپ ہسٹری اٹھا کر کے دیکھ لیں کب ہوا ہے ایسا. مائیکل ہارٹ بھی لکھتا ہے اپنی ریسرچ کی بک میں کہ اس نے 100 ایسے لوگوں پر ریسرچ کیا جنہوں نے دنیا کے اوپر بہت گہرا اثر ڈالا. یہ گہرا اثر کیا ہوتا ہے؟ یعنی دنیا کو ایک دشا دیا، دنیا کو کچھ دیا ہے انہوں نے. تو اس میں سب سے پہلا نمبر، جبکہ وہ مسلم نہیں ہے، پہلا نمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. تو یہ صالح معاشرہ تشکیل پاتا ہے. ہوگا کیسے؟ اور بلا شبہ یہ قرآن، مطلب قرآن کے ذریعے سے ہوگا. مومنوں کے لیے قرآن کے ذریعے سے ایمان آئے گا، اور ایمان جب آئے گا تو اللہ رب العزت ہدایت عطا فرمائے گا. اور ہدایت جب مل جائے گی، عمل کی توفیق جب مل جائے گی، تو پھر اللہ کی رحمت اسے ملے گی. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 78. بے شک آپ کا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ کرے گا. یہ ہے فیصلہ اللہ رب العزت کا. مالکی یوم الدین. اللہ اپنے حکم کے، اپنے علم کے اعتبار سے اللہ فیصلہ کرے گا. اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، اس سے کوئی چیز ڈھکی ہوئی نہیں، اور نہ ہی وہ کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے، نہ ہی وہ بھولنے والا ہے. ہر کسی کے، اور اس کو کسی کے ثبوت کی ضرورت ہے. وہ خود کافی ہے انسان کے کرائم کو، انسان کے گناہوں کو جاننے کے لیے. اور جب انسان انکار کرے گا تو اللہ رب العزت اسی کے جسم سے اگلوا دے گا اس کے گناہ کو. جس ہاتھ سے اس نے گناہ کیا تھا وہ ہاتھ بتا دے گا کہ ہاں اللہ اس نے یہ گناہ کیا تھا. اور اللہ تو نگراں کافی ہے. تو بہرحال اللہ فرماتا ہے بے شک آپ کا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ کرے گا، اور وہ نہایت غالب اور بہت علم والا ہے. اللہ، فیصلے کے لیے 2 چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اور دونوں صفت کو یہاں پہ اللہ لایا. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، کہ وہ بہت غالب ہے، یعنی اس کو فیصلہ کرنے میں کسی کا ڈر نہیں. فیصلہ کیوں نہیں ہو پاتا؟ کبھی گورنمنٹ کا ڈر، کبھی فلاں کا ڈر، کبھی فلاں کا ڈر، کبھی اپنی جان کا ڈر. تو اللہ رب العزت غالب ہے ہر چیز پر، ہر مخلوق کے اوپر. اور دوسرا
فیصلہ کرنے کے لیے دوسری چیز کی ضرورت ہوتی ہے، علم کی، اس لیے ثبوت مانگے جاتے ہیں، اور ثبوت جھوٹے بھی آ جاتے ہیں۔ چرب زبانی سے بھی اپنے فیصلے کو صحیح کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جہاں فیصلے کی بات کیا وہاں اپنی دو صفت کو بیان فرمایا کہ وہ غالب بھی ہے، یعنی اس کے فیصلے میں کوئی پوچھنے والا، کوئی کیوں چپٹ کرنے والا نہیں کہ تو نے ایسا کیوں کر دیا، وہ انصاف والا ہے، غالب ہے، اور دوسرا وہ علیم ہے، اسے سب پتا ہے کہ تم نے کیا کر کے آئے اور کیا نہیں کر کے آئے۔ ایسے دن ہم حاضر ہونے والے ہیں، اور ایسے رب کے سامنے حاضر ہونے والے ہیں جس کو حکومت ہے ہمارے اوپر، جو غالب ہے ہمارے اوپر، جو ہمیں اگر اٹھا کر کے جہنم میں پھینک دے تو کوئی بولنے والا نہیں کہ تو نے ایسا کیوں کیا، کوئی وہاں پر چلنے والی نہیں کہ میرے دامن میں آ جانا اور میرے دامن کو پکڑ لینا اور پھر میں جنت میں پہنچا دوں گا، کچھ نہیں ہے۔ غلبہ صرف مالک یوم الدین، مالک تو صرف اللہ ہوگا۔ اس دن تو ملکیت جو ہے اپنے جسم سے بھی ہماری ختم ہو جائے گی، دوسری چیزوں کی ملکیت تو بات ہی ختم ہے، اور وہ بہت علم والا ہے۔ آیت نمبر 79، پس اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ پر توکل کریں۔ یہاں پر اصل میں خطاب نبی پہ ہے، اس لیے بریکٹ میں کہہ دیا گیا ہے، آیت میں سیدھا یہ ہے پس آپ اللہ پر توکل کریں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ پہلا خطاب جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس کے بعد قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ خطاب ہے کہ توکل اللہ پر کریں، بلا شبہ آپ واضح حق پر ہیں۔ اب یہ جو شیطان وسوسہ کر رہا ہے، یا یہ جو مشرکین مکہ ایک شیطانی بات ڈال رہے ہیں کہ مرنے کے بعد کیسے زندہ ہو سکتے ہیں، جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو کیسے زندہ کیا جائے گا، یا یہ تو بہت گئے ہیں، یہ تو فلاں ہیں فلاں ہیں، تو آپ پوری طرح اللہ پر توکل کریں۔ اللہ تعالیٰ پر توکل کے تعلق سے چند آیتیں دیکھ لیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 23، اگر تم صاحب ایمان ہو تو صرف اللہ پر توکل کرو، یعنی ایمان والے کی ایک صفت بتا دیا کہ اگر تم ایمان والے ہو تو تمہارا توکل صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات پر ہونا چاہیے۔ دوسری آیت دیکھتے ہیں، سورہ انفال آیت نمبر 2، صحیح معنی میں اہل ایمان تو وہ ہیں جن کے دل اللہ کے ذکر سے لرز جاتے ہیں، اور جب ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ اپنے رب پر توکل کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات پر پورے طرح توکل ان کو ہوتا ہے۔ اور دیکھتے ہیں سورہ انفال آیت نمبر 26 میں اللہ فرماتا ہے، اور 64 میں 64 میں، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار اہل ایمان کو بس اللہ پر اللہ ہی کافی ہے، مطلب آپ کے لیے اور اہل ایمان کے لیے صرف اللہ ہی کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس طریقے سے سورہ طلاق آیت نمبر 3 میں اللہ فرماتا ہے، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ پر توکل کرے گا تو اللہ اسے کافی ہو جائے گا۔ ایک بار ہم توکل کر لیں تو اللہ رب العزت ہمارے لیے کافی ہو جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ چیزوں پر، اسباب پر، بابا بیراگی پر ہمارا توکل نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے جسم پر، ہماری قوت پر، ہماری طاقت پر، ہماری ڈگری پر، ہمارے علم پر، ہماری دکان پر، ہمارے اسباب پر، اور پیر و مرشد یا فلا 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 جتنے بھی باطل معبود ہیں ان سب پر نہیں توکل تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کے اوپر ہونا چاہیے۔ ایک بات تو یہ پتہ چلی۔ اس سے دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ کافروں کی بات پر، شیطانی وسوسوں پر نہیں ہمارا توکل ہونا چاہیے، بلکہ ہمارا توکل اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان پر ہونا چاہیے کہ اللہ نے جو فرما دیا بس وہی حق ہے، نبی مکرم نے جو فرما دیا وہی حق ہے۔ اب یہ باطل تحریک ہمیں ہمارے قدم کتنا ہی ڈگمگانے کی کوشش کریں، ہمیں اس دعوت توحید سے اور دعوت دین سے ڈگمگانے کے لیے کتنی ہی چالیں چل لیں، ہمارا پورا توکل اللہ کے اوپر ہونا چاہیے کہ میں جس چیز کو لوگوں تک پہنچا رہا ہوں یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اور یہ برحق ہے۔ تو یہاں پہ کہا آپ اللہ پر توکل کریے، بلا شبہ آپ واضح حق پر ہیں۔
تو جب ہم حدیث کسی کو سنا رہے ہیں، صحیح حدیث قرآن سنا رہے ہیں، اور وہ ہمیں توڑنے مروڑنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ ہمیں گمراہ کرنے کی، بہکانے کی کوشش کر رہا ہے، تو ہمیں یہ آیت نظر میں ہونا چاہیے کہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، ہمیں اس پر توکل کرنا ہے، اور بلا شبہ آپ ہی واضح حق پر ہیں، یعنی یہی کلام اور نبی کا فرمان یہی حق ہے۔ آیت نمبر 80، بلا شبہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ دیکھیے دعوت توحید ہی چل رہی ہے، تو اللہ رب العزت نے آپ کو پھر ایک نصیحت فرمائی، اللہ رب العزت کی طرف سے ایک علم عطا فرمایا گیا کہ بے شک بلا شبہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور نہ آپ بہروں کو پکار سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹ پھیر کر کے چلے جائیں۔ یعنی ایک شخص بہرا ہے، اور اگر اس نے پیٹ بھی پھیر لیا، بہرے کو ہم اشارے سے بتا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، لیکن بہرے نے جب اگر پیٹ پھیر لیا، اب وہ دیکھ بھی نہیں رہا، تو جب وہ پیٹ پھیر لے تو ہم اسے بھی نہیں سمجھا سکتے، اسے بھی نہیں سنا سکتے، اسے بھی نہیں بتا سکتے، اسے بھی وحدانیت کی بات نہیں بتا سکتے، اور نہ آپ اندھوں کو ان کے گمراہی کی راہ ہدایت پر لا سکتے ہیں۔ ایک اندھا ہے اور آپ اس کو راستہ بتائیں کہ یہاں سے رائٹ چلے جانا، پھر لیفٹ ہو جانا، پھر رائٹ، سمجھ میں آئے گی اسے کچھ؟ پھر وہاں پہ گڈھا ہے، ادھر کھائی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، اندھا ہے وہ۔ تو یہ کس کے لیے مثال بیان کی اللہ رب العزت نے؟ یعنی سچے اور واضح دین سے ہدایت نہ پانے والوں کی مثال ہے یہ، کہ یہ زندہ نہیں ہے، یہ بظاہر آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ یہ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، اصل میں ان کے دل مردہ ہیں۔ یہ سورج چاند زمین آسمان اپنی پیدائش اور مخلوق کی حفاظت اور ان کی ضرورت کے پورے ہونے کو دیکھنے کے باوجود بھی ان کا دل مردہ ہے۔ یہ کہتے ہیں دنیا اپنے آپ بن گئی ہے، اپنے آپ چل رہی ہے، انہیں خالق کے کائنات نظر نہیں آتا، یعنی ان کے خالق کے کائنات پر انہیں یقین نہیں آتا، یہ پوری دنیا کو یوں ہی سمجھ رہے ہیں کہ اپنے آپ چل رہا ہے یہ سب کچھ، جبکہ ایک مخلوق اللہ رب العزت کی اگر اسی پر بندہ غور کر لے، ایک مخلوق، تو وہ مخلوق اسے خالق کی معرفت کرانے کے لیے کافی ہو جائے۔ ایک مچھر کے اوپر غور کرنے کہ کتنی آنکھیں اس کی بنائی ہے اللہ رب العزت نے، کیسا اس کا دل بنایا ہے۔ ایک چیونٹی جب آپ انگلی اس کے سامنے رکھتے ہیں تو وہ راستہ بدل دیتی ہے، یعنی اس کو دکھ بھی رہا ہے اور وہ یہ جان رہی ہے کہ یہاں میرے سامنے روڑا آ گیا ہے، میرے سامنے کوئی چیز آ گئی ہے، یعنی اس کے پاس دماغ بھی ہے کہ وہ اپنا جگہ کو بدل رہی ہے، اپنے راستے کو بدل رہی ہے۔ اتنی چھوٹی سی مخلوق، اس کو دیکھنے کی بھی صلاحیت اللہ نے دے دی، سوچنے کی بھی صلاحیت دیکھ لی، سمجھ بھی اللہ رب العزت نے اسے دے دی۔ کیسے ہو گیا یہ؟ کس نے اسے بتایا کہ تیرے لیے کیا حلال ہے کیا حرام ہے؟ لیکن اللہ نے فرمایا یہ مردہ ہیں، ان کا دل ہے، ان کی چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ زندہ لاش کی طرح ہے، اور یہ بہرے ہیں۔ آپ کتنا ہی چیخ چیخ کر کے ان کو قرآن مقدس سنا دیں، لیکن اصل میں ان کے دل کی آنکھیں مردہ ہیں۔ یہ کان سے تو سن لیتے ہیں، لیکن ادھر سے سن کر کے ادھر نکل جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ کوئی عمل کے لیے ان کا دل نہیں تڑپتا، کیونکہ دل تک بات ہی نہیں پہنچی۔ تو کان ہے لیکن بہرے، جیسے اللہ نے فرمایا نا سورہ بقرہ آیت نمبر 171 کے اندر، 171 کے اندر، سم بکم عمی فہم لا یعقلون، سم گونگے بہرے اندھے ہیں، انہیں کچھ نہیں نظر آتا، اندھے ہیں۔ مطلب اتنی بڑی کائنات کو دیکھنے کے بعد، اپنے وجود کو دیکھنے کے بعد، اپنی ضرورت کے پورے ہونے کو دیکھنے کے بعد، اپنی حفاظت کے ہوتے ہوئے دیکھنے کے باوجود بھی یہ اندھے نے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تو اب انہیں نہ سنائیں تو پھر کسے سنائیں؟ انہیں نہ سمجھائیں تو کسے سمجھائیں؟ تو اللہ فرماتا ہے آپ تو بس انہیں ہی سنا سکتے ہیں جو ہماری آیت پر ایمان لاتے ہیں، تو وہ فرما بردار ہیں۔ دو بہت اہم بات بتائی، تین بات۔ پہلی یہ کہ آپ کا سنانا کسے فائدہ دے گا، اور کیا سنانا ہے؟ آپ تو بس انہیں ہی سنا سکتے ہیں، یعنی یہ کلام اللہ رب العزت کا، یہ دین کی باتیں، دین نام ہے اللہ کے کلام، نبی کے فرمان کا صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ کس کو فائدہ دیتا ہے؟ سنانا تو دونوں کو ہے، کیونکہ اس کے لیے حجت پوری ہوگی تاکہ حشر کے میدان میں وہ یہ نہ کہہ سکے کہ یہ خالق میرے تک تیرا پیغام نہیں آیا تھا، تو سنانا تو اسے بھی ہے۔ اور یہ فائدہ کس کو دے گا؟ کس کی زندگی کے اندر نکھار آئے گا؟ کون تبدیل ہوگا؟ کس کی زندگی میں انقلاب پیدا ہوگا؟ وہ ان کے نہیں ہوگا،
وہ اس کے ہوگا. اب پھر سے دیکھیں, آپ تو بس انہیں ہی سنا سکتے ہیں جو ہماری آیت پر ایمان لائے, جو اللہ کی نشانیاں ہیں, جو اللہ کی آیتیں ہیں. اس سے قرآن کی آیت بھی مراد ہے اور اللہ کی نشانیاں بھی مراد ہے, تو اس پر ایمان لائے. تو جو اللہ کے کلام پر ایمان لائے گا وہ ایمان والا ہوگا, اور جو ایمان والا ہوتا ہے اس کے اندر ایک صفت ہوتی ہے, اس صفت کا یہاں پر ذکر کیا اللہ نے. جو ہماری آیت پر ایمان لاتے ہیں تو وہی فرما بردار ہیں, وہ فرما بردار ہوتے ہیں, وہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں, وہ مسلمون ہوتے ہیں, وہ مسلم ہوتے ہیں, وہ تابع فرمان ہو جاتے ہیں. تو جو ایمان والا ہوتا ہے وہ اصل میں مسلم ہے. ہمارے کہہ لینے سے, ہمارے مسلمان گھر میں پیدا ہونے سے, ہمارے آئی ڈی مسلمان کی ہونے سے ہم مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک ہم ایمان والے نہ ہوں. ایمان والے ہوں گے تبھی ہم مسلم ہو سکتے ہیں, یعنی تابع فرمان ہو سکتے ہیں. اللہ مسلم کا مطلب ہی ہوتا ہے تابع فرمان, وہی فرما بردار ہو سکتا ہے. کتنی قیمتی بات یہاں سے پتہ چلی. پھر سے دیکھیں, آپ تو بس انہیں ہی سنا سکتے ہیں جو ہماری آیت پر ایمان لائیں. تو ہم بھی قرآن سن رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, لیکن ہم اگر ایمان والے ہوں گے تو یہ ہماری زندگی کے اندر انقلاب پیدا کرے گا. یعنی ہمیں عمل کی ہدایت, جیسے اوپر بھی کہا اللہ رب العزت نے کہ جو ایمان لائیں گے انہیں ہدایت ملے گی, انہیں رحمت بھی ملے گی. اللہ کی رحمت آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب ایک قانون نافذ ہوتا ہے تو اللہ کی کتنی رحمتیں انڈیل جاتی ہے اس دنیا کے اندر. تو وہی فرمانبردار ہوتے ہیں, یعنی انہیں ایمان ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد انہیں اللہ کے ہاں حساب دینا ہے. اللہ رب العزت ناراض ہو جائے گا, اس کی پکڑ بہت سخت ہے, تقدیر ہے. یہ کلام اللہ کا ہے, نبی اللہ رب العزت کے ہیں. تو یہ جو کہہ دیا انہوں نے, جو قرآن میں لکھ دیا گیا ہے, جو قرآن کے اندر ہے, اور ہمیں حساب بھی دینا ہے اور ہمارے لیے تقدیر بھی مقرر کر دی گئی ہے, اور یہ ساری باتیں فرشتے کے ذریعے سے آئی ہے. تو یہ جب ایمان ہو جاتا ہے ان 6 چیزوں پر کسی بندے کو, تو وہ فرما بردار ہو جاتا ہے. اب اگر ہم فرما بردار نہیں ہیں تو کیوں نہیں ہے؟ اگر ہمارے اندر فرما برداری نہیں آ رہی تو وجہ کیا ہے, اس پہ غور کریں گے. آج کی کلاس کی آخر آیت, آیت نمبر 82. اور جب ان پر بات پوری ہو جائے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے, وہ ان سے کلام کرے گا. بے شک یہ لوگ ہماری آیت پر یقین نہیں رکھتے تھے. تو جو لوگ اللہ کی آیت پر یقین نہیں رکھتے ہیں, یہ جانور نکلے گا تو ان سے بھی کلام کرے گا, دوسروں سے بھی کلام کرے گا. یہ دابت الارض, اس کا نام کیا ہے؟ دابہ اصل میں کہتے ہیں, نام نہیں ہے یہ. دابہ کا مطلب ہوتا ہے جانور. اس کو ویسے خاص کر گھوڑے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. عمومی طور پر جانور, دابہ یعنی جانور, ارض زمین کا. تو زمین کا جانور نکلے گا, اس کا نام ہے جساسا. تو جب یہ نکلے گا, اس کے نکلنے کا کیا مقصد ہے؟ یہ کس وقت نکلے گا؟ کیا ہمارے سامنے نکلنے والا ہے؟ تو یہ کب نکلے گا اور اس کے نکلنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کے تعلق سے تفسیر میں دیکھتے ہیں. تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 509. آخر زمانے میں زمین سے یہ جانور اس وقت نکلے گا جب لوگ خراب ہو جائیں گے. خراب ہو جائیں گے سے مراد اللہ تعالیٰ کے احکام کو بدل دیں گے. اللہ کے احکام کو بدلنا یہ بہت بڑا جرم ہے. تو یہ اللہ کے حلال کو حرام کو بدل دیں گے. تو یہ جب اللہ کے احکام کو بدل دیں گے, یا اللہ نے جو حکم دیا وہ حکم نہیں پورا کر رہے ہیں, ایسے گنہگار لوگ جب ہو جائیں گے, تو جب انسان اللہ کے احکام کو بدل دیں گے اور دین حق میں تبدیلی کر دیں گے, تو اس وقت دین حق میں تبدیلی, اللہ نے جو حکم نازل کیا اس کو بدل دیں گے, تو اس وقت اللہ تعالیٰ زمین سے ان کے لیے ایک جانور نکالے گا. ایک قول کے مطابق یہ جانور مکہ سے نکلے گا, اور ایک قول کے مطابق یہ دوسری جگہ سے نکلے گا. بہرحال جہاں سے بھی نکلے, جیسے صالح علیہ السلام کے تعلق سے ہم نے پڑھا کہ صالح علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم سے, اللہ رب العزت نے حکم دیا تو ایک چٹان پھٹی اور اس کے اندر سے ایک جانور نکلا جو اونٹ تھا. انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں گابن اونٹنی چاہیے, پریگننٹ اونٹنی چاہیے, اللہ نے نکال دیا 10 ماہ کی. اللہ رب العزت قادر ہے, تو آخر دور میں اللہ رب العزت اس جانور کو بھی نکالے گا, یعنی دابت الارض کو زمین سے نکالے گا.
ٹھیک ہے، یہ نکل کر کے کیا کرے گا، یا اس کے تعلق سے چند اہم باتیں کہ یہ کب نکلے گا۔ امام احمد نے حذیفہ بن یمان سے روایت کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر ایک بالا خانے سے متوجہ ہوئے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہیں سے ہوئے، جبکہ ہم قیامت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم نے ہمیں دیکھا بالا خانے سے کہ ہم قیامت کے بارے میں آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی، یعنی قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ نمبر 1، مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، یہ آخری نشانی ہے۔ جب مغرب سے سورج طلوع ہو جائے گا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ دھوئیں کا نکلنا دوسرا۔ تیسرا، زمین کا جانور، یہ بھی نشانی ہے، آخری نشانی۔ چوتھا، یاجوج اور ماجوج کا نکلنا، یہ اس کے پہلے نکلے گا۔ آٹھواں، چوتھا یاجوج اور ماجوج کا نکلنا۔ پانچواں، عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہونا، عیسیٰ ابن مریم کا آنا، کا خروج ہونا۔ دجال اور زمین میں دھسنے کی 3 واقعات، یعنی دجال کا آنا اور 3 واقعات کا ہونا، 3 جگہ کا دھسنا۔ مغرب میں زمین کو دھسنے کا واقعہ، مغرب میں زمین دھسے گی، یہ واقعہ بھی ہوگا، یہ 7ویں نشانی۔ 8واں، مشرق میں زمین میں دھسنے کا واقعہ، یعنی مشرق میں بھی زمین جو ہے مشرقی علاقے میں بھی دھسے گی تھوڑی سی۔ 9واں، جزیرہ عرب میں زمین میں دھسنے کا واقعہ، اب جزیرہ عرب بھی زمین میں دھسے گا۔ اور 10واں، ایک آگ لوگوں کو ہاک کر لے جائے گی، یہ 10واں، ایسے یہ 10 ہوں گے۔ اس میں سے تیسرے نمبر کا زمین کا جانور نکلے گا، تو جب تک وہ جانور نہیں نکلے گا قیامت نہیں آئے گی۔ یہ حدیث تھی مسند احمد کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 7، حدیث نمبر 7، مسند احمد جلد نمبر 4 حدیث نمبر 7۔ مسلم شریف میں بھی یہ حدیث ہے، مسلم شریف حدیث نمبر 2901 ترمذی شریف میں بھی حدیث ہے 2183، ابو داؤد ابن ماجہ میں بھی حدیث ہے، اور بھی حدیثی کتابوں میں حدیث ملے گی۔ ایک اور مسلم شریف کی حدیث دیکھتے ہیں۔ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اسے اپنی صحیح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 6 باتیں کے ظاہر ہونے سے پہلے جلد سے نیک عمل کر لو، یعنی یہ 6 باتیں ہو جائیں اس کے پہلے نیک عمل کر لو، یعنی ایمان لے آؤ۔ اس کے بعد ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا۔ اگر یہ 6 کام ہونے کے پہلے تم نے ایمان لے آئے تو کامیاب۔ اب اس میں ہمیں اوور کانفیڈنس نہیں رہنا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہمیں ڈرنا ہے کہ واقعی ہماری صفت کیا ہے، صفت سے ہم پہچانے جائیں گے۔ اگر ہمارے اندر صفت منافقوں کی ہے تو منافق، کافر کی ہے تو کافر۔ اگر ہمارے اندر وہ صفات ہیں جو مومن کی بتائی گئی ہے تو پھر انشاءاللہ ہم مومن ہیں۔ تو ہم ایمان لے آئیں یہ 6 حادثے ہونے کے پہلے، کیونکہ اس کے بعد ایمان لانا کوئی کام نہیں دے گا۔ کیا ہے وہ؟ عمل کر لو، اور وہ 6 باتیں یہ ہیں۔ پہلا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یعنی یہ آخری نشانی کہ سورج جب مغرب سے طلوع ہو جائے گا، الٹے ڈائریکشن سے جب سورج نکل جائے گا، پھر کسی کا ایمان لانا فائدے مند نہیں ہوگا کہ اب اس کو پتہ چل گیا کہ سورج دوسرے طرف سے نکل گیا، مطلب اب تو قیامت آئے گی، اب وہ ایمان لالے کلمہ پڑھ رہے تو اس کا کلمہ پڑھنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ دھوئیں کا نکلنا، یہ قیامت کے پہلے ہوگا کہ دھواں اٹھے گا۔ دجال کا آنا، دجال کے آنے کے پہلے بھی ہم لے آئے۔ اور جانور، یہاں سے یہی مراد ہے، یہی دابت الارض، جب جانور نکلے گا اس کے بعد بھی ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں، جانور کا نکلنا۔ چوتھا، 5واں، موت کا آ جانا، جب ملک الموت آ جاتا ہے، موت کا فرشتہ جب آ جاتا ہے، اس کے بعد اگر کوئی ایمان لاتا ہے تو ایمان کوئی فائدہ نہیں رہے گا۔ اور 6واں، قیامت کا آ جانا، جب قیامت برپا ہو جائے گی، سور پھونک دیا جائے گا، اس وقت بھی کوئی چیز کام نہیں آئے گی، کوئی ایمان کام نہیں آئے گا اگر پہلے نہیں کیا ہے تو۔ 5، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2947۔ دابت الارض کیا کرے گا آ کر کے؟
اس کے تعلق سے دیکھتے ہیں. دابت الارض کیوں نکلے گا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین کا جانور نکلے گا تو اس کے ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی. موسیٰ علیہ السلام کا عصا یعنی لاٹھی اور سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی. وہ کافر کے ناک پر عصا مارے گا تو جیسی وہ کافر کے ناک پر عصا مارے گا تو اس کا چہرہ بدل دے گا، یعنی وہ سیاہ ہو جائے گا یا اور بھی دوسرا ہو جائے گا. یہاں پہ اس کی وضاحت اس حدیث میں تو نہیں ہے. اور مومن کے چہرے کو انگوٹھی سے روشن کر دے گا، مطلب مومن کے چہرے پہ جب انگوٹھی ٹچ کرے گا تو اس کا چہرہ روشن ہو جائے گا، تر و تازہ چمکتا ہوا اس کا چہرہ ہو جائے گا، روشن ہو جائے گا، روشن کر دے گا. حتیٰ کہ یہاں تک کہ لوگ ایک دسترخوان پر جمع ہوں گے، مومن اور کافر پہچانے جائیں گے. اللہ اکبر. دنیا میں ہی اللہ رب العزت ایسی پہچان کرا دے گا کہ یہ دابت الارض ٹچ کرے گا کسی کے اوپر لاٹھی کو، کسی کے اوپر انگوٹھی کو، اور وہ فوراً چینج ہوتا چلا جائے گا اللہ رب العزت کے حکم سے. یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک معاملہ رہے گا. تو وہ مومن اور کافر فٹافٹ چہرے سے جیسے حشر کے میدان میں پہچانے جانے والے، سیاہی پتی ہوئی ہوگی، کالک لگی ہوئی ہوگی، کوئی آدھے جسم کو لے کر کے آ رہا ہے، کوئی اپنے اوپر اپنے گناہوں کے بوجھ کو لے کر کے آ رہا ہے، کوئی اندھا چلا آ رہا ہے. اس طریقے سے حشر کے میدان میں مومن اور انکار کرنے والے منافق یہ سب پہچانے جائیں گے فٹافٹ. تو اس طریقے سے دعوت الارض دنیا میں بھی الگ الگ کر دے گا اللہ کے حکم سے. تو مومن جو ہوں گے وہ چمکدار چہرے والے، روشن چہرے والے ہوں گے، اور جو ہیں کافر وہ الگ نظر آ جائیں گے ایک دسترخوان کے اوپر. تو یہ حدیث جو ہے ابو داؤد جلد نمبر 4 حدیث نمبر 292 اور 293، مسند احمد جلد نمبر 2 حدیث نمبر 295، وسلسلۃ الصحیح جلد نمبر 3 حدیث نمبر 233، پھر حدیث نمبر 1108. لیکن علامہ البانی نے اس حدیث کو منکر کہا ہے، واللہ اعلم. تو دعوت الارض آیت نمبر 82 میں بیان کیا گیا، اور جب ان پر بات پوری ہو جائے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے، وہ ان سے کلام کرے گا، بے شک یہ لوگ ہماری آیت پر یقین نہیں رکھتے تھے. تو اللہ رب العزت کی ایک قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ نشانی ہے. اس دعوت الارض کے تعلق سے اس کا حلیہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس کا چہرہ کیسا ہوگا، اس کے کان کس طریقے سے یعنی ہاتھی کے کان کی طرح ہوں گے، اور اس کے چال کیسی ہوگی یا اس کا قد کیسا ہوگا وغیرہ وغیرہ. لیکن وہ ساری باتیں صحیح سند سے ثابت نہیں ہیں، اس لیے میں اس کو چھوڑ دے رہا ہوں. آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس میں ہمیں مزید غور و فکر کرنے، تدبر کرنے اور اس پر ایمان لانے اور عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. جب تک ہمیں اے خالق مالک تو ہم اسے کائنات میں اس دنیا میں رکھ، ہمیں مسلم بنا کر کے رکھ، ہمیں مومن بنا کر کے رکھ، ہمیں تیرا تابع فرمان اور ہدایت یافتہ بنا کر کے رکھ. جب ہمارا خاتمہ کر تو ایمان اور اخلاص کے ساتھ عمل کرتے ہوئے ہمارا خاتمہ فرما اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.